انسان زمین پر خدا کا نائب اور اس کا خلیفہ، یہی انسان جب تک راہ مستقیم پر گامزن رہے درجہ انسانیت پر فائز رہتا ہے، اور جو ہی اس راہ سے بھٹک کر شیطانی ٹولے میں شمولیت اختیار کرتا ہے اس کا درجہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی درجہ پر اترے چند عاقبت ناندیش انسانوں کا قصہ وہ خدا کو فراموش کر کے شیطان کی غلامی میں چلے گئے تھے۔ ہمارے آس پاس بکھرے شیطانی ٹولے کے چند کرداروں کی رونمائی ملک صاحب کی ڈائری سے منتخب کردہ سچا واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں ملک صفدر حیات سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی، اور آپ کے لائک کمنٹ کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے اپنی حوصلہ افزائی جاری رکھیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے نازک اندام۔ یہ سن 56 کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میاں چنو کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور اس سال سردی نے پچھلے چھوٹے بڑے کئی ریکارڈز توڑ ڈالے تھے۔ کئی روز تک سورج کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ دن کی سردی تو جو تھی سو تھی، رات کو درجہ حرارت 0 سے کئی درجے نیچے گر جاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میں سائبیریا کے کسی دور دراز خطے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مذکورہ تھانے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے لگ بھگ 6 ماہ گزر گئے، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ اس دوران میں تھانے کی حدود میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کی بات دوسری ہے، اور ایسے معاملات بھی علاقے کے بڑے خود ہی نپٹا لیا کرتے۔ پولیس کچہری کی نوبت نہ آتی۔ کبھی میں سوچتا اس علاقے میں تھانے اور تھانے دار کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دل سے یہ دعا بھی نکلتی، کاش وطنی عزیز کا ہر علاقہ ایسا ہی ہو جائے۔ پھر ایک روز مجھے ہاتھ پاؤں کھولنے کا موقع مل گیا۔ وہ صبح بھی بہت ٹھنڈی ٹھار اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتا چلا میرے تھانے کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ وہ صبح بھی بہت ٹھنڈی ٹھار اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتا چلا میرے تھانے کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، یوسف، قتل کون ہوا ہے؟ ملک صاحب، مقتول کا نام پیر لوٹے شاہ ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ پیر لوٹے شاہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کس قسم کا نام ہے بھائی؟ یوسف نے کہا، ملک صاحب، پیر لوٹے شاہ اپنے گاؤں کی بہت مشہور شخصیت ہے۔ لوگ بڑے ادب و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ سنا ہے پیر صاحب کے قبضے میں کئی جن ہیں، کچھ لوگ اسے شاہ جنات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لوٹے کا کیا چکر ہے؟ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ لوٹے کی مدد سے عملیات وغیرہ کرتا ہے، کانسٹیبل یوسف علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسی وجہ سے وہ لوٹے شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ واہ واہ، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا پبلسٹی ہے؟ پھر میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تمہیں جنات کے بادشاہ پیر لوٹے شاہ کے بارے میں بہت معلومات ہیں بھائی۔ وہ جلدی سے بولا، میں لوٹے شاہ کے بارے میں پہلے بہت کم جانتا تھا، باقی باتیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جیدہ نے مجھے بتائی ہیں۔ یہ جیدہ کون ہے؟ میں نے دریافت کیا، اور لوٹے شاہ سے اس کا تعلق کیا ہے؟ جناب، جیدہ ہی تو لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع لے کر آیا ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ وہ اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا کیا انڈے دے رہا ہے؟ کانسٹیبل سٹ پٹا گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے انداز میں غصے کے عنصر کو شامل رکھتے ہوئے کہا، اس جیدہ کو فوراً اندر بھیجو۔ کانسٹیبل نے کھٹاک سے مجھے سیلیوٹ مارا اور یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے کم میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ موسم کی دست برد سے میں بھی محفوظ نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو میں آرام سے تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلتا تھا۔ تھانے کی چوحدی کے اندر رہائش ہونے کے سبب میں 24 گھنٹے کا ملازم تھا، چنانچہ تھوڑی دیر سویر میرے فرائض اور ذمہ داریوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیدہ نامی اطلاع کنندہ کانسٹیبل کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت شخص تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور صحت کے اعتبار سے بچہ سا دکھائی دیتا تھا، تاہم چہرے کی پختگی چغلی کھاتی تھی کہ وہ ہرگز بچہ نہیں۔ کانسٹیبل جیدہ کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ قصہ تو مجھے پتہ نہیں سرکار، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں
کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا تمہارا پیر لوٹے شاہ سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کا ایک عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتا چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے، تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ پیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ ان کی لاش ادھر آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں ہی میں ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ خلیل صبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہے تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلایا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کے عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ اور پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ زمانی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمت کار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب۔ جیدہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدہ نے ایک اصلی جھجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی جھجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی۔ میں نے اس سراسیمہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ خوف زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا کہ میں گاؤں کی بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات میں سے کسی بھی طور اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے جیدہ کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دو۔ بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آئے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہکلایا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے تھانے کے ایک ہونہار ASI زمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل والے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ ASI کی اس سے مراد یہ تھی کہ وہ میری ہدایات کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی
کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرلے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے سے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔ جیدہ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پوری اس کمرے میں رہتا تھا۔ دیگر 2 کمرے احاطے کے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک ہال نما تھا۔ اس وسیع اور اس کمرے میں پیر لوٹے شاہ سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے یعنی کہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کی خاطر میں ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہم آستانے کا وسیع صحن عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ جیدہ نے مجھے بتایا تھا اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اسی کمرے میں دیکھی تھی۔ جیدہ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں ہنے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا خود کو شاہ جنات کہلانے والا وہ پیر فرتوت اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں یعنی دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا، جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں تھا۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دھڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جسد حقی کے قریب آ گیا۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ قطر کا ایک دائرہ کھچا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی شے کو کیلنے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔ پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر گھوپا گیا تھا، وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، جس نے پیر لوٹے شاہ کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب بہت واضح تھا۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو اتنی خاموشی اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔ اس کا وجود بہت تڑپتا پھڑکتا ہے اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حصار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک تنو مند اور دراز ریش شخص رہا تھا۔ سر کے بال بھی جٹاؤں کی صورت بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں دھاتی کڑے، کانوں میں بالیاں اور گلے میں مالائیں موجود تھیں۔ اس کی گردن کسی گینڈے کے مانند موٹی اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ چیت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گیند کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صفت شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بچھا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچ لی اور پیر لوٹے شاہ کی برہنہ لاش کو اس سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے ASI کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھے نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں جن میں رنگ برنگ محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ اسی وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے واردات پر پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ فی الفور اس طرف چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ باادب باملاحظہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آ گیا۔ رسمی لیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھندر صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھندر صاحب۔ چودھری کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے اور ASI اور چودھری کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیدہ سمیت دیگر گاؤں والے
چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر ASI زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشری لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کسی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظروں سے دیکھا، پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں، ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چودھری فیروز دین نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چادر ہٹا دے تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد گرم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پراسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ASI زمان خان کو اشارہ کیا۔ اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بزم خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوف زدگی کے آثار تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی محلوق کو دیکھ لیا ہو۔ اور میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں، شاہ جی کا قاتل کون ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے جو فاتیل شاہ جی نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، یہ جو فاتیل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی اس سراسیمہ اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میری ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی غرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب، یہ جو فاتیل کون ہے؟ ایک خبیث جن، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورا 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جو فاتیل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بدستور حیرت بھرے انداز میں جواب دیا، مگر آپ اس خنجر اور حصار کے حوالے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ذرا کھل کر بیان کریں۔ اس نے ایک جھجھری لی اور بولا، شاہ جنات بابا لوٹے شاہ اس شیطان جن جو فاتیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جھجھری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر توجہ کے ساتھ چودھری فیروز دین کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس خبیث جو فاتیل نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کی بجائے شاہ صاحب ہی کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور شاہ جی اس شیطان کو دوبارہ قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ حصار اسی کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اسی کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز دین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا، میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں نا، لیکن دیکھ لینا، ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو فاتیل ہی نے یہ قتل کیا ہے وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ ہو! اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اپنے پاس آنے والوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اسی لوٹے کے باعث وہ لوٹ پلٹ اور
سفید، کالی، نیلی، پیلی وغیرہ ہاں کاٹ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے ذرا رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نپٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، بڑے کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاٹدار تھے۔ اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان رفتہ گزشتہ میں کسی گستاخی کی کوشش نہیں کی تھی، مگر مقطع میں آ پڑنے والے سخن گستاخانہ الفاظ نے چودھری کا چہرہ لال بھبوکا کر دیا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں، اس لیے آپ ان کی بےادبی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے لہجے کو معزت آمیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ میں شاہ جی کا کفن دفن بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوگی کہ پیر فرتوت المعروف بادشاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقہ ارادات میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی یہ رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اس لیے بھی مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز الدین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا، آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے، ہم ماشاءاللہ ہاں سے سیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا دوں گا۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جو فاتیل نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائی انداز پہ کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا، میں نے بے اعتنائی سے کہا۔ البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مہلوکات کے کھاتے میں ڈالنے لگے تو ہو گئی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز الدین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری محلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے جو فاتیل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری ٹائپ کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر محلوق سے نپٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کو اپنے دشمن جن جو فاتیل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ میں نے سن رکھا ہے اس قسم کے خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا اللہ حافظ ہے۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو فاتیل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکرا رہا ہوگا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ اس شریر محلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اس قسم کی لاجنی باتیں اس لیے کی تھی کہ چودہ خواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں روڑے نہ اٹکائے۔
وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا متقد ہاس تھا اور اس کی چیر پھاڑ کو لاش کی بے حرمتی سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز دین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ اس مہلوک کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں حویلی جا رہا ہوں۔ اس وقت میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بر وقت اور درست فیصلہ کیا چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز دین اچھا اور ٹھیک ٹھیک کہتا ہوا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ بقول چودھری، ایک خبیث جن جو فاتیل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض کر بھی لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورت حالات تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے حامی تھے۔ وہ اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ اور کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملنے والے ٹائٹل ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل ہاسے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں، لیکن لوٹے شاہ جیسے فراڈ پیروں اور عاملوں کا جنات سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناسور اپنے ہتھ کنڈوں اور بلند و بانگ باتوں سے کمزور ذہن کے لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں ایک مقتول کی حیثیت کا حامل تھا اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے جائے واردات پر موجود جتنے بھی افراد سے پوچھ گچھ کی، اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ میں اطلاع کنندہ جاوید عرف جیدہ کو نہیں بھولا تھا۔ وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا، اس سے میں ذرا تسلی سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی اس کا نام تھا غفور عرف پھوری۔ پیر لوٹے شاہ کا یہ خدمت گار اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا اور کب واپس آئے گا۔ اس حوالے سے غفور عرف پھوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آستانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے، ان میں سے اکثر پیر لوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے، اور مشترکہ طور پر سب حیرت زدہ تھے کہ ان کے مرشد کو کس نے قتل کر دیا۔ خبیث قاتل جن جو فاتیل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پھوری کے بارے میں بھی کریت کریت کر سوالات کیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی۔ پیر لوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی شخص پھوری پر شک نہیں ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے جیدہ کو اپنے ساتھ لیا اور واپسی کے لیے تانگے کی جانب پڑ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے چودھری سے اس کی حویلی میں ملنے کا وعدہ کیا ہے، کیا اسے ملے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا، چودھری فیروز دین اس وقت اپنے حواس میں نہیں، عجیب بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تم نے خود سنا ہے، وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کسی جن کو ملوث کر رہا تھا اور پورے یقین سے کہہ رہا تھا اس وقت اس سے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب۔ ASI اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جب ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدہ نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، خاص وجہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سرکاری مہمان۔ حوالات نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، جناب، میں نے ایسا کون سا جرم کیا جو آپ مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ تھانے چل کر ہوگا۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، میں نے کہا، بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جوابات میں گڑبڑ کرو گے۔ اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے جناب، جو باقی بچا ہے وہ ابھی ادھر ہی پوچھ لیں۔ اس نے منت امیز لہجے میں کہا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، وہیں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اوئے بدبخت، زیادہ زبان نہ چلا، زمان خان نے اسے دبکا مارا۔ ملک صاحب نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو سانس روک کر 100 جوتے ماروں گا تمہارے سر پر۔
پھر اگر تمہاری آئندہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوئی تو شکایت نہ کرنا۔ جیدہ اس خطرناک اور لا علاج دھمکی کو سننے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر تھانے میں ٹرائل روم کے نام پر ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جہاں ٹرائل لینے کے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹیرے قسم کے مجرموں کو ٹرائل روم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان کو بولنا سکھایا جا سکے۔ بڑے بڑے اللہ خاموش شادی مجرم اس کمرے میں پہنچ کر قوت گویائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تھانے پہنچ کر میں جیدہ کو سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہاں لے جانا ضروری نہیں تھا، ایسا میں نے ایک خاص مقصد سے کیا تھا۔ میں سے وہاں موجود سامان اس کی کارکردگی کی ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سبق آموز جھلک کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکے اور مجھے اس پر زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اس جھلک کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، تاہم اس کارروائی نے جیدہ پر خاصے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آیا تو وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی، مزید برآں جلاد صفت کانسٹیبل بھی اس کے سر پر نازل تھا۔ جیدہ کی صورت یوں دکھائی دیتی تھی جیسے وہ اب تب میں رو دے گا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے گھور کر دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جیدہ تم نے دیکھا میں غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر سکتا ہوں؟ جی دیکھا، وہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سچ بولو گے یا جھوٹ؟ جی سچ، اس کی آواز میں ہکلاہٹ بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لو، ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں ٹرائل روم میں لے جا کر باقاعدہ تمہاری مہمانداری کرنا پڑے گی۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں لے کر جاؤں گا، زبردستی تمہیں وہاں پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو مجھ سے کسی ضروریات کی توقع نہ کرنا۔ جناب میں نے پہلے بھی آپ سے تعاون ہی کیا ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ اب بھی کروں گا، میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب بھی جو پوچھیں گے میں آپ کو بالکل سچ بتا دوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ بالکل روحانسا ہو گیا۔ دیکھ لیتے ہیں تم نے اپنے وعدے میں کتنی کھوٹ ملائی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، پھر اس کے قب میں کھڑے تنومند کانسٹیبل کو ہدایت دی، موسیٰ تم جیسے ہی میرے دائیں ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھو خود بھی حرکت میں آ جانا۔ جی ٹھیک ہے ملک صاحب۔ میں جیدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانتے ہو میرا دائیں ہاتھ کب حرکت میں آئے گا؟ جی ہاں، جب میں غلط بیانی کروں گا۔ شاباش، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کانسٹیبل کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ، وہ پورے وثوق سے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خواہ کے تشدد یا مار پیٹ کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے شکنجے میں آئے ہوئے لوگوں کی زبان سے سچ اگلوانے کے لیے پہلے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں، اور مجھے اس طریقہ کار میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عادی اور پیشہ ور خطرناک مجرموں کی بات دوسری ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے قابو نہیں آتے۔ انہیں کیلنے کے لیے حوالاتوں اور لاتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے جیدہ کو نفسیاتی طور پر اس قدر تیار کر لیا تھا کہ مجھے امید تھی وہ کسی چکر بازی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اسے پوچھا، تم آج صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا جی، جمعہ کی صبح آنے کو کہا تھا، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ کیوں بلایا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا اپنا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا تھا یا اس نے اپنی کسی ضرورت سے تمہیں بلایا تھا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، کام تو میرا ہی تھا جناب۔ کیا کام تھا؟ ایسا کیا کام تھا جو تمہیں ٹھنڈی ٹھار صبح وہاں جانا پڑا؟ مجھے ان سے ایک خاص تعویذ لینا تھا، انہوں نے کہا تھا، اب میرا مطلب ہے تعویذ جمعہ کی صبح مجھے تیار ملے گا۔ میں وہ تعویذ حاصل کرنے آستانے پر گیا تھا۔ میں بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا اور اس کی صورت خوانی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، تم وہ خاص تعویذ کس مقصد کی خاطر لینا چاہتے تھے؟ جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں جیتا، ورنہ میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ وہ میری پیشگی اطلاع سے سہم گیا اور تامل کرتے ہوئے بولا، میں کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں رکھتا جناب، دراصل بات ہی ایسی ہے کہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ بچار میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے پس و پیش کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی عورت کا معاملہ ہے؟ کسی عورت کا نہیں، بلکہ میری اپنی عورت یعنی میری بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور پوچھا، تمہاری بیوی کو کیا ہوا ہے جو تم کوئی خاص تعویذ لینے لوٹے شاہ کے آستانے پر جا پہنچے؟ اور زیپن کو کچھ نہیں ہوا جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ زیپن اس کی بیوی کا نام تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے ہوا ہے، اور وہ سب کچھ زیپن کا کیا دھرا ہے۔ میں اپنے لیے تعویذ لینے گیا تھا، لیکن پیر لوٹے شاہ نے لوٹا گھمانے کے بعد مجھے بتایا کہ تعویذ کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ زیپن کو ہے۔ میں ان کا دیا ہوا تعویذ
کسی طرح زیبن کو پلا دوں تو وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی اب تک الٹی ہے جو پیر لوٹے شاہ کے تعویذ سے سیدھی ہو جاتی؟ وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی مت الٹی ہے جناب، مجھے وہ کہیں سے سیدھی نظر نہیں آتی، اس نے میری کھوپڑی الٹا کر رکھ دی ہے، یہ زندگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ بعض ان پڑھ، عقل مند اور اکثر پڑھے لکھے جاہل اپنی بیویوں کو سدھارنے کے لیے حکمت عملی کی بجائے پیروں عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ازاں بعد بری طرح پچھتاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پچھتاوے کا انہیں مطلق احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے مالی اور اخلاقی زیاں کو کسی اور ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ فریق اول اور فریق ثانی ہی میں سے فریق ثالث کو جنم لینا چاہیے۔ یہ گرچہ خاصا مشکل ہے، لیکن ازدواجی جھگڑوں کو نپٹانے کا اس سے زیادہ مؤثر اور دیر پا نسخہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیدہ کے دل کا غبار خارج کرنے کی خاطر کہا، آخر تمہاری بیوی زیبن ایسا کیا کرتی ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، وہ مجھے مارتی ہے۔ اس کی آواز میں دکھی دل کی فریاد تھی۔ زیبن مجھے لات جوتا چلاتی ہے، اور وہ بھی بچوں کے سامنے۔ آپ اندازہ کریں 4 اور 6 سال کے 2 بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں اس زبان دراز اور ہاتھ چھوٹ عورت کی شرپسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیر لوٹے شاہ کے پاس گیا تھا۔ اب پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پوری تو نہیں، آدھی بات سمجھ سکا ہوں۔ میں نے زبانی انداز میں کہا، تم مرد ہو کر اپنی بیوی سے مار کھاتے ہو، کیا تمہارے اندر جان نہیں ہے؟ یہ بات میں نے اس کا احوال واقعی جاننے کے لیے کی تھی، ورنہ اس کا قد کاٹ اور صحت و جوانی مجھے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے صرف مجھے دیکھا ہے، میری بیوی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ کیوں، تمہاری بیوی کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ تپتے ہوئے الفاظ میں بولا، میں اس کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کسی شیرنی کے سامنے بھیگا بلا۔ وہ پوری 2 من کی لاش ہے، اور اس کے وجود میں پہلوانوں ایسی طاقت ہے، وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چلاتی ہے جیسے کشتی کر رہی ہو۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا زیبن کو طلاق دے دوں، لیکن معصوم بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ سوچتا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ بڑے ہو کر وہ ماں کے حمایتی بن جائیں گے، میں ان کی نظروں میں مجرم اور دشمن ٹھہروں گا۔ اس قسم کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، بس یہی مجبوری ہے جناب۔ وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا۔ والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا۔ والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ جیدہ کی کہانی پر میں اظہار افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے کہا، تمہارا مرشد پیر لوٹے شاہ تو قتل ہو گیا، تم وہ خاص تعویذ حاصل نہیں کر سکے ہوگے، میں تمہارے حق میں دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں، بیویاں کسی معصوم بچے کی طرح ہوتی ہیں، یہ زور زبردستی یا سختی سے قابو میں نہیں آتی، انہیں بہلانا پھسلانا پڑتا ہے، ٹھگی لگا کر ہموار کرنا پڑتا ہے، انہیں رام کرنے کے لیے بعض اوقات خوش امید جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، ایسا جھوٹ جو بے ضرر بھی ہو اور حوصلہ افزا بھی، کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں۔ آپ زیبن کو نہیں جانتے، اس کی مار دھاڑ اور زبان درازی آپ نے دیکھی نہیں۔ میں نے کہا، اتنا بددل ہونے کی ضرورت نہیں، تم واثق امید رکھو، اپنے ذہن میں اس سوچ کو جنم دو کہ تمہارے رویے سے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، ایک روز بالآخر وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی۔ امید میں بڑی طاقت ہوتی ہے جیتا، یہ دنیا امید کے سہارے پر قائم ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کسی امید ہی کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی امید ختم ہو جائے تو سمجھو اس کی زندگی ختم ہے۔ وہ اس طرح سر ہلانے لگا جیسے میری بات کو گہرائی سے سمجھ گیا ہو۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اپنی فائر مائنڈڈ نصف بہتر کو ایک فلاور مائنڈڈ شوہر کے مانند ٹریٹ کرے گا۔ اس کے بعد اس سے دوسرے سوالات کرنے لگا۔ ان سوالوں جواب سے میں نے جو نتیجہ خاص کیا وہ یہ تھا کہ پیر لوٹے شاہ کے قتل میں جیدہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ فوراً اطلاع دینے تھانے چلے آنے کے سلسلے میں وہ پہلے وضاحت کر چکا تھا، وہ اس کی اندھی عقیدت تو جو بھی چمتکار دکھا ڈالے کم ہے۔ تھانے سے رخصت کرنے سے پہلے میں نے جیدہ کو چند ہدایات دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک لوٹے شاہ کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم کہیں آنے جانے کے بارے میں سوچو ہی نہیں۔ میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں میں رہتے ہوئے تمہیں لوٹے شاہ کے آستانے کی خبر گیری کرنا ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جیسے ہی لوٹے شاہ کا خدمت کار پھوری تمہیں نظر آئے تم تھانے آ کر مجھے اطلاع دو گے۔ یہ میں کر لوں گا۔
اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھ بیٹھا، اگر پھوری واپس نہ آیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں جتنا بتایا گیا ہے فی الحال تم وہی کرو، بات کی بات میں سوچی جائے گی۔ وہ مجھے ایک بھرپور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI زمان خان میرے کمرے میں آ گیا۔ زمان اس کیس میں میری معاونت کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان پیر لوٹے شاہ اور اس کے قاتل کے بارے میں تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ملک صاحب، اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں پھوری بالواسطہ یا بلا واسطہ اس قتل میں ملوث ہے۔ وہ کل دوپہر تک آستانے پر موجود تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گیا ہے اور کیوں گیا ہے۔ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں وہ کب آستانے سے رخصت ہوا۔ اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ وہ گزشتہ رات لوٹے شاہ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہوا ہوگا۔ میں نے ہلا میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، ویسے حقیقت حال تو اسی وقت کھلے گی جب پھوری ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ اور ویسے ایک بات ہے ملک صاحب، زمان نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا، اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر اس کی واپسی کا امکان صفر کے برابر ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، دیکھے نا، وہ اتنا احمق تو نہیں ہوگا کہ واپس آ کر خود کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے۔ میں تم سے صرف ایک صورت میں اتفاق کر سکتا ہوں۔ کس صورت میں؟ ASI کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر پھوری اناڑی یا احمق مجرم ہوا تو واقعی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ دیکھو زمان، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہوشیار اور سمجھدار مجرم بہت سوچ سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو میں اسے ذہین مجرموں میں شمار کروں گا، اس لیے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میرا قیاس ہے وہ محض اس لیے جائے واردات سے غائب ہوا ہے کہ عدم موجودگی سے وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ اس کے پاس ایسا ثبوت موجود ہوگا کہ گزشتہ رات اس نے کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے۔ وہ آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرے گا۔ ASI کے چہرے کی الجھن پوری طرح رفع نہیں ہوئی۔ اس نے صرف سار امیز لہجے میں کہا، چلو مان لیا، اگر پھوری منصوبہ ساز و چالاک قاتل ہے تو وہ لوٹ کر واپس آستانے پر ضرور آئے گا تاکہ خود کو بے قصور اور بری الزامہ ثابت کر سکے۔ لیکن آپ نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا کہ پھوری ایک ذہین مجرم ہے؟ آپ کس بنا پر اس کا شمار ذہین مجرموں میں کر رہے ہیں؟ تم نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا زمان خان۔ میں نے سراہنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس بنا کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہو جس پر کھڑے ہو کر میں نے مذکورہ اندازہ قائم کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا، بولا، آپ کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس جواب سے میں خود کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوت مشاہدہ کی پوٹینسی کیا ہے اور میرے تجزیے میں کتنا کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ویسے آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں جو آپ کے خیال کے عین مطابق ہے۔ تم ایک ذہین پولیس والے ہو۔ میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ مجھے امید ہے تم بہت ترقی کرو گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، اگر آپ کا ساتھ میسر رہا تو اس ترقی کی رفتار تسلی بخش رہے گی۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے زمان خان میں ایک خوبی نوٹ کی تھی، وہ حد درجہ انکسار پسند اور احساس شناس شخص تھا۔ ایسے لوگ واقعی اپنے شعبے میں بہت نام کماتے ہیں۔ میں نے اس کے سوال اور اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے پیر لوٹے شاہ کے قاتل کو ذہین کہا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پھوری ہی ہمارا مطلوبہ مجرم ہے۔ ہم اسی نقطے پر بحث کر رہے ہیں نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھوری روز و شب لوٹے شاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، بلکہ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی آستانے ہی میں تھا۔ میں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ ہم مقتول اور ممکنہ قاتل کے غیاب میں گفتگو کر رہے تھے۔ ASI پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر لوٹے شاہ کا ایک مرید خاص چودھری فیروز دین اس راز سے واقف تھا کہ کسی جوب فاتیل نامی جن نے پیر صاحب کو قتل کی دھمکی دے رکھی تھی تو یہ ممکن نہیں کہ یہ بات لوٹے شاہ کے چیلے پھوری کو معلوم نہ ہو۔ پھوری کو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہوگی جناب، ASI نے تائید کی۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی دیکھا ہے، لوٹے شاہ کی برہنہ لاش ایک مخصوص حصار کے اندر پائی گئی ہے اور آلہ قتل ایک خطرناک خنجر ہے۔ چودھری کے بقول لوٹے شاہ اسی خنجر کی مدد سے جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری طرح تم بھی اس غیر منطقی اور فرسودہ کہانی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوگے۔ قاتل نے اپنا کام اس انداز سے سر انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کا سارا کریڈٹ جو فاتیل نامی جن کے حصے میں چلا جائے، اور ایسی پلاننگ ذہانت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے قاتل جو کوئی بھی ہے وہ جو فاتیل کی کہانی سے بخوبی آگاہ ہے۔ بالکل، میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ ASI نے میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، لیکن ملک صاحب، اگر ہم اس تھیوری پر یقین کر لیں تو صورت حالات الجھ جاتی ہے۔
جن والی کہانی سے چودھری فیروز دین بھی واقف ہے اور بھی جانے کتنے لوگ واقف ہوں۔ اس طرح ہم صرف پوری کو فوکس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چودھری فیروز دین اور چند نامعلوم دیگر افراد بھی اس شک کے دائرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تمہارا تجزیہ معقول اور بھرپور ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں چودھری اور پوری کے سوا کوئی اس جناتی راز سے واقف نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کسی نہ کسی کی زبان سے ضرور پھسل جاتی۔ ہم نے درجن بھر افراد کا بیان لیا ہے۔ میں نے ذرا توقف کرنے کے بعد اضافہ کیا، اور جہاں تک چودھری فیروز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے واردات پر اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو اداکاری کے خانے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ڈرے سہمے، ضعیف الاعتقاد اور محروم الاعتماد شخص کے تاثرات تھے۔ جو فاتیل جن کی فتنہ پروری کے حوالے سے چھوڑے ہوئے میرے شوشے نے اسے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے اس وقت وہ بخار میں تپ رہا ہوگا۔ ASI نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ان حالات میں تو ہمیں اپنی پوری توجہ پوری کی جانب مرکوز رکھنا ہوگی۔ وہ اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کسی وقت بھی آستانے پر نمودار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے جیدہ کو اس پر نگاہ رکھنے کا کام سونپا ہے، کیا پوری جیسے ممکنہ خطرناک شخص کے لیے ہمارا یہ اقدام کافی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، میں اس انتظام سے قطعی مطمئن نہیں۔ وہ تو میں نے جیدہ کی فرما برداری کو ناپنے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے ایک ٹاسک دے دیا ہے۔ تم ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم ترتیب دو جو سادہ لباس میں لوٹے شاہ کے آستانے اور چودھری فیروز دین کی حویلی کی نگرانی کریں گے۔ چودھری کی حویلی کی نگرانی کس سلسلے میں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں چودھری فیروز کی طرف سے بھی کلی طور پر مطمئن نہیں ہوں اور اس کی بیرون حویلی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس آگاہی کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ زمان خان نے کہا، میرے خیال میں اس کام کے لیے فرحاد علی، رب نواز اور منظور زیادہ مناسب رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ کام میں نے تمہارے سپرد کیا ہے، تم جیسے چاہو انجام دو، مجھے رزلٹ چاہیے بس۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو رزلٹ دوں گا، ASI نے پورے وثوق سے کہا۔ رب نواز کو میں آستانے پر متعین کر دیتا ہوں اور منظور حویلی کی نگرانی پر مامور ہو جائے گا، جبکہ فرحاد علی ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ جیدہ کی کارکردگی پر بھی نظر رکھے گا۔ میں نے پوچھا، یہ تینوں اہلکار پہچان تو نہیں لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ پوری یقین انداز میں بولا، یہ تینوں میرے آزمائے ہوئے ہیں اور بھیس بھرنے میں ماہر ہیں، ان کے بارے میں کسی کو ذرا سا شک بھی نہیں ہوگا۔ زمان خان کے اعتماد نے مجھے مطمئن کر دیا۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کی موت جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی خنجر تھا جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا۔ اس رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، اور وہ یہ کہ بوقت قتل لوٹے شاہ کسی زد و اثر نشے میں مبتلا تھا اور اسی خماری و نثاری کی حالت میں اس کے سینے میں خنجر کھوپا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مقتول کے معدے سے حاصل کردہ مواد کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا، اور اسی سے پتہ چلتا تھا کہ زندگی سے موت کی جانب سفر کرتے ہوئے پیر فرتوت لگ بھگ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ جائے وقوع پرخانہ تلاشی کے دوران میں نے کلماری میں مختلف قسم کی جو بھری ہوئی بوتلیں دیکھی تھی، ان میں سے ایک بوتل میں نے لوٹے شاہ کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھجوا دی تھی تاکہ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس بوتل میں پائے جانے والے محلول کے کیمیاوی تجزیے نے ثابت کیا تھا کہ وہ کوئی زد اثر نشہ آور شے تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے معدے کے تجزیے نے میرے ذہن کی ایک الجھن دور کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا تھا، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ سینے میں خنجر کھا کر قتل ہونے والا شخص ایسی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لوٹے شاہ کسی گہرے نشے کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے مخصوص جدوجہد نہیں کی تھی۔ ہر بار یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ اس زمانے میں عدالت فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، چنانچہ انگلیوں کے نشانات اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جس روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہوئی وہ دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ اسپتال سے پیر لوٹے شاہ کی کٹی پھٹی لاش بھی آئی تھی، جسے چودھری فیروز دین نے بنفس نفیس وصول کیا۔ اسی روز بعد نماز عصر لوٹے شاہ کو آستانے کے احاطے میں سپرد حق کر دیا گیا۔ اس کے جنازے میں گاؤں کے تمام مردوں نے شرکت کی۔ حاضری اتنی زیادہ اس لیے بھی تھی کہ وہ تدفین چودھری کے زیر انتظام ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ قبرستان کی بجائے لوٹے شاہ کو آستانے میں دفن کیا جائے۔ اس عمل نے میرے ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بجا دی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا پیر لوٹے شاہ کسی ہاتھی کے مانند مرنے کے بعد 1.25 لاکھ کا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی تربت مزار کی شکل اختیار کر لیتی اور پھر چڑھاوے چڑھانے والوں کا ایک تانتا بن جاتا۔
ممکن ہے اس آستانے پر ہر سال پیر لوٹے شاہ کا عرس بھی منعقد ہونے لگتا اور لوگ لوٹے بھر بھر کر نذرانے پیش کرتے۔ ایسے واقعات میں افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھیڑ چال کے اسیر ہو جاتے ہیں اور کسی تحقیق و تفتیش میں پڑے بغیر اپنے من کی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ایسے نقلی مزاروں کی رونق کو بڑھانے میں کسی کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ میری نظر میں ایسے تمام اڈے نوٹ چھاپنے کی فیکٹریاں ہیں جو وہاں مسلط افراد کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ ایسے سفاک، ظالم اور شقی القلب افراد کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ سینکڑوں ہزاروں سادہ لوگ اور معصوم افراد کو گمراہی کے اندھیروں میں پھینکنے کا موجب بن رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس دن کو ہنگامہ خیز قرار دیا ہے۔ واقعی وہ ایک غیر معمولی اور سرگرم دن تھا، کیونکہ اسی دن کی رات کو پھوری واپس آستانے پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک پیر لوٹے شاہ کو دفن کرنے والے آستانے سے جا چکے تھے۔ جو فاتیل جن والی کہانی اب پورے گاؤں میں گردش کر رہی تھی، اس لیے شام کے بعد کسی بھی شخص نے آستانے پر رکنے کی جرات نہ کی۔ یہ کیسے ممکن تھا پوری آستانے تک پہنچ جائے اور زیادہ دیر تک مجھ سے دور رہے؟ میرے تھانے کے چاق و چوبند افراد نے رات 9 بجے اسے گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے پھوری کی گرفتاری والی خبر اپنے کوارٹر میں سنی، کیونکہ میں اس وقت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دیہاتی اور قصباتی تھانوں میں زیادہ کام نہیں ہوتا اور ویسے بھی وہ شدید سردی کا موسم تھا۔ لگ بھگ 5 بجے شام سورج غروب ہو جاتا اور 8 بجے تک لوگ بستر میں دبک جاتے تھے۔ یہ خوشخبری زمان خان نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ اس روز اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ حادثہ جوش میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کھلے دل سے اسے مبارکباد دی اور کہا، زمان، تم اس کیس کی تمام جزیات سے واقف ہو۔ ایک نامعقول ٹیپ ریکارڈر تمہارے ہاتھ آ گیا، تم اس کے کل پرزوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو۔ اگر یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو مجھے اطلاع بھجوا دینا، میں بھی اس کی بولی سننے آ جاؤں گا۔ تمہاری ویسے بھی شبینہ ڈیوٹی ہے، کچھ تو مصروفیات ہونا چاہیے نا۔ وہ میرے ڈھکے چھپے الفاظ کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، فکر نہ کریں ملک صاحب، اس مکینکی میں آپ مجھے ناکامیاب نہیں پائیں گے۔ میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ رات 11 بجے ASI کی طرف سے سندیسہ آ گیا کہ مال تیار ہے، آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے لحاف کو حیرآباد کہا اور کمرے میں پہنچ کر اپنی نشست سنبھال لی۔ اسی وقت زمان خان میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے استفسار کیا، کیا پھوری نے اقبال جرم کر لی ہے؟ وہ لوٹے شاہ کے قتل سے انکاری ہے جناب، ASI نے بتایا۔ میں نے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا ہے، اس کے پاس ایک نئی ہی کہانی موجود ہے۔ میں نے سن لیا، آپ بھی سن لیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی کہانی خاصی جاندار ہے۔ آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ میں اس کی دروغ گوئی کو پکڑ نہیں سکا، ممکن ہے آپ کی پکڑ میں آ جائے۔ میں نے اسے ڈرانے، دھمکانے اور سیدھا کرنے کے نصف درجن فارمولے استعمال کر لیے ہیں۔ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں کوئی دوسرا طریقہ آزماتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا اس نے بتایا ہے کہ اتنے دن وہ کہاں غائب ہوا تھا؟ جی ہاں، بتایا ہے، ASI نے جواب دیا۔ اس کے مطابق وہ چیچا وطنی گیا ہوا تھا۔ وہاں جانے سے متعلق اس نے ایک زبردست کہانی سنائی ہے۔ میں نے اس کی کہانی کو جاندار اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک جن کا کردار بھی موجود ہے۔ میں نے حیرت اور دلچسپی سے ASI کو دیکھا اور کہا، یعنی ایک اور جن؟ پھر میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا اس جن سے بھی کسی انسان کی موت وابستہ ہے؟ ASI نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں جناب، یہاں معاملہ برخلاف ہے۔ اس کیس میں انسان سے ایک جن کی موت وابستہ ہے، اور وہ انسان ہے غفور عرف پھوری۔ بہت دلچسپ، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم یہ توقع تو کر رہے تھے کہ وہ اپنے غیاب کی کوئی زبردست کہانی سنائے گا، لیکن اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا کہ جائے وقوع سے عدم موجودگی کے دوران میں وہ کسی جن سے نبرد آزما بھی ہو سکتا ہے۔ اس چکر باز کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ ASI میں ابھی آیا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھوری کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ پھوری ایک دراز قامت اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ رنگت توے کو شرماتی تھی، اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی اور اس نے ایک بے ترتیب داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی جس میں سیاہ اور سفید بالوں کا تناسب برابر تھا۔ سر کے بال بھی ضرورت سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ سب سے دلچسپ اور مزے کا خیز بات یہ تھی کہ وہ اس وقت صرف ایک جانگیے میں تھا۔ ASI نے اس برفیلی اور خون منجمد کر دینے والی رات میں اسے لباس سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ موسم سرما میں اس نوعیت کی تفتیش خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے ننگے بدن کو دیکھ کر میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ ASI نے خاصے خطرناک فارمولے اس پر آزمائے تھے۔ عام مجرم اس قسم کی کیفیات میں سے گزر کر اقبال جرم کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ پھوری یا تو بہت ہی پکا اور کائیاں مجرم تھا یا پھر سرے سے مجرم ہی نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ پیر لوٹے شاہ کا قاتل نہیں تھا۔ ASI نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاصی سختی برتی تھی۔ میں نے نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور زمان خان سے کہا، کوئی کمبل یا گرم چادر لا کر اس پر ڈال دو۔ ASI میری سوچ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
وہ خاموشی سے کیا اور 2 منٹ بعد اس نے واپس آ کر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور بولا میرے لیے مزید کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جا کر آرام سے اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا پھوری سے باقی پوچھ تاچھ میں خود کر لوں گا۔ یہ ایسا ہی کمرے سے نکل گیا تو میں نے پھوری کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا، شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنی بات کو دہرایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو اور میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ وہ کرسی کے پستے سے ٹیک لگانے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو بہت وکری ٹائپ کے پولیس والے ہیں۔ آپ کے تھانے والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نے نمایاں جگہ بنا رکھی تھی۔ ہاں، میں ان لوگوں سے واقعی مختلف ہوں۔ کوشش کرتا ہوں گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے۔ اگر بات نہ بنے تو میں اپنی انگلی کو کسی بھی طرح گھما سکتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھانے والوں کے برے سلوک کو پہلی فرصت میں بھول جاؤ گے۔ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، ویسے جھوٹ تو میں نے پہلے بھی کوئی نہیں بولا۔ میں نے پوچھا، تم جمعرات دوپہر سے اب تک کہاں غائب تھے؟ جی میں چیچا وطنی گیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا۔ میں نے آپ کے ASI کو پورا واقعہ سنا دیا۔ پہلی سنی اور سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور جو میں پوچھوں صرف اسی کا جواب دو۔ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا اور سوال کیا، چیچا وطنی تم کیا لینے گئے تھے؟ شاہ صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تھا ایک مریض کا علاج کرنے۔ مریض یا مریضہ کا علاج کرنے؟ مریضہ جناب۔ اس لڑکی کا نام شادہ ہے۔ شادہ نامی اس لڑکی کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس خوبصورت لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں۔ پوری، کیا تم نے شادہ کو اس جن سے نجات دلا دی؟ جی، اب وہ بھلی چنگی ہو گئی ہے، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں نے پورے 3 دن عمل کیا ہے۔ مرشد کی دعا سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مرشد سے تمہاری مراد پیر لوٹے شاہ شاہ جنات ہے نا؟ وہ جلدی سے سر کو اثباتی جمش دیتے ہوئے بولا، بالکل جناب۔ شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے عامل تھے جو آپ کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ میں نے نیم تنزیہ انداز میں کہا، بلکہ انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ پوری نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شاہ صاحب کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے کبھی ان کی خدمت میں کمی نہیں کی اور انہوں نے بھی کچھ عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے غم زدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے نرم طنز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، پوری، پیر لوٹے شاہ کی شاگردی میں تم نے اتنا علم تو حاصل کر لیا ہوگا کہ اب ان کے چھوڑے ہوئے آستانے کو آسانی سے چلا سکو؟ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پیر صاحب نے مجھے علم اور عمل دونوں کا درس دیا ہے۔ مرشد کی دعا سے میں اس آستانے کو اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ یہ آستانہ ان کا مزار بھی ہوگا اور میری گدی بھی۔ اس گدی پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی شاگرد سوائے میرے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شاہ جی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے تو شادہ کے علاج کے لیے مجھے انہوں نے چیچا وطنی بھیجا تھا، ورنہ لڑکی کے والدین کی تو خواہش تھی لوٹے شاہ صاحب خود ان کے گھر جائیں، لیکن مرشد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، یا تو مریضہ کو ان کے آستانے پر لے آؤ یا پھر پوری یعنی مجھ سے علاج کرا لو۔ لڑکی کے والدین کو مجبوراً شاہ جی کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کے والدین کے ساتھ چیچا وطنی روانہ کر دیا اور دیکھ لیں، میں نے شاہ صاحب کی لاج رکھ لی۔ شادہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے۔ میں نے اس پر عاشق ہونے والے خبیث جن کو جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنے کانوں کو چھوا اور نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب شاہ جی کے سکھائے ہوئے علم کا کارنامہ ہے، ورنہ جنوں سے ٹکر لینا بہت ہی خطرناک کھیل کا نام ہے۔ یہ خبیث مخلوق کسی سے روح ریات نہیں کرتی۔ ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا، میں نے پوری کی سوچ کے مطابق کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے پیر لوٹے شاہ کی موت میں بھی ایک خبیث جن کا ہاتھ ہے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس جن کا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کی۔ پوری ترت بولا، جو فاتیل۔ تو اس کا مطلب ہے جو فاتیل کی کہانی تمہیں بھی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ پوری نے بتایا، یہ کہانی شاہ جی نے خود مجھے سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا جو فاتیل ایک قبیلے کا سردار ہے اور بہت ہی دھانسو قسم کا جن ہے۔ اگر شاہ جی اسے قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے یا اس نے حصار میں آنے سے پہلے کوئی انوکھا داؤ مار دیا تو مرشد کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پوری نے بات ختم کرنے کے بعد ایک جھرجھری لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے دیکھے۔ اگر وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ خوف جو فاتیل کے کارنامے کی وجہ سے تھا۔ میں نے قریت جاری رکھی اور پوری سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر کو تم شادہ کے والدین کے ساتھ ہی آستانے سے روانہ ہوئے تھے۔ تم لوگ سیدھے چیچا وطنی گئے تھے یا کہیں اور سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟
ہم سیدھے چیچا وطنی گئے تھے۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے شادہ کے والدین کو تھانے بلوا سکتا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں ذرا سختی بھرتے ہوئے کہا۔ اس لیے تم کسی گڑبڑ کی کوشش نہ کرنا پھوری، وہ لجاجت بھری آواز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کسی گڑبڑ کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس سلسلے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کوئی غلط بیانی کروں یا آپ کو چکر دینے کی کوشش کروں تو جو فاتیل میری گردن توڑ دے۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ شادہ بیچاری تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، البتہ اس کے باپ کرم دین اور ماں شائستہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ ہی چیچا وطنی گیا تھا۔ پھر 3 دن تک میں نے ان کے گھر میں قیام کیا اور مسلسل عمل پڑھتا رہا۔ اگر میرا دھیان بٹ جاتا یا شادہ سے خیال ہٹ جاتا تو اس پر عاشق جن میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا۔ جب تک میں نے اس حبیث کو جلا نہیں دیا، اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ پھوری نے دوسری مرتبہ کسی جن کو جلانے کا ذکر کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا واقعی تم نے کسی جن کو جلا دی ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو شادہ کے والدین سے پوچھ لیں، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ان کے سامنے اس جن کو جلایا تھا۔ میں نے کہا، بات یقین اور بے یقینی کی نہیں، جن ایک ناری مہلوک ہے، تم نے اسے کیسے جلا ڈالا؟ پھوری نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے وہ میری عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں اسے تکتا رہا۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، بے شک جنات ناری مہلوک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے تخلیق کیا، لیکن خاک کو نار پر فوقیت بھی دی ہے۔ انسان کو خاک سے بنایا گیا ہے، یہ اپنی عقل اور علم کو استعمال کر کے ناری مہلوک کو زیر کر سکتا ہے۔ جس طرح ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح بڑی آگ چھوٹی آگ کو فنا کر دیتی ہے۔ جنات سے نپٹنے کے لیے انسان کو اپنے عناصر ترکیبی میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ بے شک انسان بنیادی طور پر حاکی ہے، مگر اس کی تخلیق میں دیگر عناصر آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عامل اپنے عمل سے اپنے آتشی عنصر کو بڑھا کر جنات سے زیادہ درجے پر لے جائے تو وہ خود بخود جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ یہ کھیل بہت مشکل ہے اور برسوں کی ریاضت کے بعد اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کے فضل و کرم سے میں نے عملیات کے شعبے میں بہت کچھ سیکھ رکھا ہے۔ ویسے عام لوگوں کے سامنے اس قسم کے کھیل پیش نہیں کیے جاتے۔ ان کی آنکھیں ایسے مناظر کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں پردے سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھوری نے مجھے متاثر کرنے کے لیے جنات اور عملیات پر ایک الٹی سیدھی تقریر کر ڈالی تھی اور میں یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے بیان سے قائل ہو گیا ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اسے حقیقت احوال اگلوانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، تم عامل کامل لوگ پردے سے کس طرح کام لیتے ہو؟ مجھے یقین تھا آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے، وہ مریبانہ انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پردے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جنات کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ اب شادہ والے کیس ہی کو دیکھ لیں۔ وہ ایک روز نیم کے درخت تلے بیٹھی اپنے لامبے بال سکھا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور نیم کے درخت کے اوپر ایک عاشق مزاج جن موجود تھا۔ وہ جن شادہ کے جوبن اور خوبصورتی پر مر مٹا اور پلک چپکتے میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جب اس جن نے شادہ کو تنگ کرنا شروع کیا تو والدین کو اس کے علاج معالجے کی فکر ہوئی اور وہ لوگ ہمارے آستانے پر پہنچ گئے۔ شاہ جنات مرحوم و مغفور پیر لوٹے شاہ کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے اور ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جن تو شادہ کے حسن اور جوانی پر عاشق ہو گیا تھا، پھر وہ اسے تنگ کیوں کرتا تھا؟ عاشق تو اپنے محبوب کو ایک ذرا تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ جن کس قسم کا بغیرت اور بے حمیت عاشق تھا؟ میرے لہجے کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل رہی تھی۔ کسی کہانی کے لیے وقت کا مخصوص کوٹا قریب الختم تھا اور میں ڈراپ سین کی طرف آنے والا تھا۔ پھوری نے حفقی امیز نظر سے مجھے دیکھ کر بتایا، یہ عاشق بہت حاسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ آپ انسان عاشقوں کی بات کر رہے ہیں، جن عاشقوں کے بارے میں شاید آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ عاشق بہت حاسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس پر یہ عاشق ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھے۔ یہ اپنی محبوبہ سے ملنے والوں سے بہت جلتے ہیں۔ پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محبوبہ کی بجائے ان لوگوں کو تنگ کریں جو اس بیچاری کے تعلق دار ہوتے ہیں۔ اس محبوبہ کا کیا قصور؟ وہ مظلوم کیوں پستی ہے؟ پھوری نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں جناب۔ اب دیکھ لیں، شادہ کی وجہ سے اس کے والدین بھی کتنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ شادہ کے سب سے زیادہ قریب کرم دین اور شائستہ ہی تھے۔ ان بیچاروں نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے۔ وہ تو مرشد کا کرم اور اللہ کا شکر ہے شادہ شادی شدہ نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ورنہ یہ خبیث جن ان کے شوہر کی ایسی کم تیسی کر دیتا۔ میں نے اس طولانی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اس پردے کا قصہ کیا ہوا جو تم لوگ عوام کی نگاہوں کے سامنے تان دیتے ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے شادہ پر عمل کیا اور اس پر عاشق جن کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
پردے کی بات یہ ہے کہ وہ جن صرف مجھے نظر آ رہا تھا، کرم دین اور شائستہ اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ گویا تم نے ان دونوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس نے بڑی ہمت سے میرے سخت الفاظ کو برداشت کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جن کو حاضر کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ لیا تھا۔ جب میرا مخصوص عمل پورا ہوا تو شادہ پر عاشق جن اس تکیے پر آ کر بیٹھ گیا۔ شائستہ، کرم دین اور شادہ بھی اسی کمرے میں موجود تھے، لیکن وہ جن میرے سوا کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنا نام شجاعیل بتایا۔ میں نے کہا، شجاعیل، شادہ کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ بولا، میں اس لڑکی پر فریفتہ ہوں، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے جلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں شجاعیل کی دھمکی میں آنے والا نہیں تھا، میرے عمل نے اسے تکیے پر آ کر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا میری اجازت کے بغیر وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سخت انداز میں اسے تنبیہ کی، شجاعیل، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو آپ کبھی شادہ کو تنگ نہیں کرو گے۔ اگر 10 سیکنڈ کے اندر تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو سمجھو میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں حق بجانب ہوں گا۔ تمہارے لیے جان بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، شجاعیل بہت ہی ڈھیٹ اور سرکش جن ثابت ہو رہا تھا۔ شاید اسے اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ مجبوراً مجھے اپنی دھمکی پر عمل کرنا پڑا۔ میں نے شجاعیل نامی اس عاشق نامراد جن کو جلا کر حق سر کر دیا۔ وہ کیسے بھائی؟ اس کے بیان کے حاتمے پر میں نے پوچھا۔ میں نے اس تکیے کو ماچس دکھا دی جس پر شجاعیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس طرح تو وہ تکیہ جل کر راکھ میں بدل گیا اور شادہ کے والدین کو یقین آ گیا کہ تکیے کے ساتھ ہی جن بھی فنا ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شادہ بھلی چنگی ہو چکی ہے۔ پھوری نے فخریہ لہجے میں کہا، آپ چیچا وطنی جا کر یا انہیں یہاں بلا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق تو میں ضرور کروں گا پھوری، اور تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ان جناتی کہانیوں پر یقین کر لوں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ ضرور تصدیق کریں جناب، تجربہ کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاید آپ کا کسی جن سے پالا نہیں پڑا، اس لیے بد اعتقادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن سے پالا تو پڑ گیا پھوری، اب آہستہ آہستہ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سے جن سے آپ کا پالا پڑا ہے جناب؟ اس جن کا نام ہے جو فاتیل، میں نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اور یہ پالا میں مار کر رہوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ استجابیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جو فاتیل نے تو مرشد صاحب قبلہ پیر لوٹے شاہ کی جان لی ہے، وہ بہت خطرناک جن ہے، آپ کہاں سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، پوری، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں لوٹے شاہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے اس کے قاتل کی تلاش ہے، میں اس قاتل کا نام نہیں جانتا، اس لیے میں نے قاتل کا نام جو فاتیل فرض کر لیا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو پوری، میں اس قاتل کو انسانی قالب ہی میں گرفتار کروں گا، چاہے وہ کسی بھی انسان کے روپ میں مل جائے، اور وہ انسان تم بھی ہو سکتے ہو۔ میں؟ پہلی مرتبہ اس کی آواز میں لکنت دار آئی۔ میں مرشد صاحب کو کیوں قتل کروں گا؟ اور میں تو قتل کے وقت جائے وقوع سے کئی میل دور چیچا وطنی میں تھا۔ میں نے کہا، ہوشیار مجرم اس قسم کی واردات کرتے وقت جائے وقوع سے عدم موجودگی کا کامل بندوبست کر لیتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق ہے تو تمہارے پاس پیر لوٹے شاہ کو قتل کرنے کا بہت بڑا منافع بخش جواز ہے۔ منافع بخش جواز؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تم اس آستانے کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس بات کا تم اقرار بھی کر چکے ہو۔ اب تو آستانے کے اندر پیر لوٹے شاہ کے مزار کا اضافہ بھی ہو جائے گا، گویا تمہاری پانچوں گھیمیں ہیں۔ آپ بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ میں شاہ صاحب کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، لوگ مال و جائیداد کی خاطر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، خاص طور پر وہ باپ جو اولاد کی نظر میں ان کی وراثت پر سانپ بن کر بیٹھا ہو۔ پیر لوٹے شاہ تمہارا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ سوتیلا بھی نہیں تھا، وہ تمہارا مخدوم تھا، اور تم اس کے چیلے چانٹے خدمتگار۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ لوٹے شاہ کے کیا مزے ہیں، اگر اس کی گدی تمہارے قبضے میں آ جاتی تو تم ساری زندگی عیش میں گزار سکتے تھے، تم اچانک خادم سے محدوم ہو جاتے۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، کسی خبیث جن جو فاتیل کی کہانی تم نے سن رکھی تھی؟ لوٹے شاہ نے تمہیں بتایا تھا کہ اس جن کی طرف سے وہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے، تم نے لوٹے شاہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تم نے سارا الزام جو فاتیل کے کھاتے میں لکھ ڈالا۔ جائے وقوع کو تم نے ایسی شکل دے دی کہ دیکھنے والے اس قتل کو کسی جن کی کارروائی ہی سمجھے، اور ایسا ہوا بھی۔ لوٹے شاہ کے سب سے بڑے حمایتی چودھری فیروز دی نے لاش دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ شاہ جی کو جو فاتیل نے قتل کیا ہے۔ پوری، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پانچوں گھیمیں ہیں تو رابی چین ہی چین لکھ رہے،
دیکھ لینا میں بہت جلد تمہارا سر کڑاہی میں کر دوں گا، ایسی کڑاہی جس کے نیچے کندا جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اور کڑاہی میں موجود گھی کی کرکڑاہٹ سے تمہارا دل دہل کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو تمہارا کتنا حسرتناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھانیدار صاحب، وہ کلاٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چیچا وطنی جا کر تصدیق کر۔ میں نے کہا نا تصدیق کروں گا۔ میں نے دبکا مار کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ منت ریز انداز میں بولا، تصدیق کے بعد آپ کا شک رفع ہو جائے گا، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ کیسی درخواست؟ میں نے بے اتنائی سے اسے دیکھا۔ آپ کو جو فاتل کی کارروائی کا یقین نہیں ہے نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں جو فاتل اور شجائل جیسے تمام فراڈ جنوں ان کے عملوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب جنات کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس نے اپنی جہالت کا آخری ثبوت بھی پیش کر دیا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں قرآن مجید کو دل و جان سے مانتا ہوں، اس میں موجود تمام تذکیروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے جو فاتل یا شجائل کا ذکر کس پارے اور کس آیت میں درج ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا حوالہ دیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم ان فرضی جنوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ میرے ترش اور سخت رویے سے گھبرا کر بغلے جھانکنے لگا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ بہرحال وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حجالت کے اثرات تھے۔ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا پھوری؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ مجھے جو فاتل کی کارروائی پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ جناب وہ تامل کرتے ہوئے بولا، دراصل یہ خبیث جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ وہ جناب وہ تامل کرتے ہوئے بولا، دراصل یہ خبیث جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جیواں بی بی سے جو فاتل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، یعنی ایک اور عاشق جن کی کہانی۔ بہرحال تمہاری یہ جیواں بی بی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جیواں فرزانہ کی بوڑھی ماں ہے، اس نے بتایا، وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ فرزانہ پر جو فاتل عاشق ہو گیا تھا، پیر لوٹے شاہ نے فرزانہ کا علاج کیا تو وہ خبیث جن تمہارے مرشد کا دشمن ہو گیا۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے صاحب اگر فرزانہ کا علاج مکمل ہو جاتا تو شاہ جنات پیر لوٹے شاہ اس مکار جن کو جلا کر راکھ نہ کر دیتے۔ یہ خبیث کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی منت سماجت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کے بعد شاہ جی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بات جائے وقوع پر چودھری فیروز دین نے بھی مجھے بتائی تھی، یعنی جو فاتل کے قبضے اور رہائی والی بات۔ میں نے پوری کا تازہ ترین انکشاف کے حوالے سے سوال کیا، لوٹے شاہ فرزانہ کا علاج مکمل کیوں نہ کر سکا؟ اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ علاج کی آخری حاضری باقی تھی کہ میں چیچا وطنی چلا گیا۔ آخری حاضری کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب فرزانہ کا علاج 4 جمعرات پر محیط تھا، 4 9 چندی جمعرات پر، یعنی 4 مہینوں میں سے جو فاتل سے نجات ملنا تھی۔ میرے ہوتے ہوئے 3 9 چندی جمعرات تک تو فرزانہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آتی رہی تھی، لیکن آخری اور چوتھی جمعرات وہی تھی جب میں شاداں کا جن اتارنے چیچا وطنی چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس جمعرات کو فرزانہ آستانے پر آئی تھی یا نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاہ صاحب کی موت جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب واقعہ ہوئی ہے۔ آپ حقیقت حال کو جاننے کے لیے فرزانہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آخری سوال نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کیا فرزانہ رات کے وقت آستانے پر اپنا علاج کروانے آتی تھی؟ اس نے جواب دیا، 3 9 چندی جمعرات کو تو عصر اور مغرب کے درمیان وہ آستانے پر آئی تھی۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ چوتھی جمعرات کو اسے مغرب کے بعد آنا تھا۔ 3 جمعرات کے عمل سے شاہ صاحب نے جو فاتل کو فرزانہ پر سے اتارا تھا اور چوتھی جمعرات کو وہ اس باغی جن کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے تاکہ اس کے بعد وہ مہلوک خدا کو تنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد بلایا تھا۔ لیکن لوٹے شاہ کا قتل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس رات یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب جو فاتل کو قابو کرنے میں ناکامیاب رہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو گیا۔ میں نے زہر ہند لہجے میں کہا، پیر لوٹے شاہ اس خبیث جن کو اس لیے قابو نہ کر سکے کہ ان کے لوٹے میں کوئی سوراخ موجود ہوگا۔ بہرحال تم نے فرزانہ اور جیواں بی بی کی راہ خوب سجائی ہے۔ میں کل صبح ہی گاؤں جا کر ان سے ملوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے صاحب؟ وہ فدویانہ انداز میں بولا، اب تو آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ میں نے کڑک کر کہا، تھانے سے جانے کا نام نہیں لینا پوری۔ میں جب تک تمہاری باتوں کو پرکھ نہ لوں تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔
اور اس وقت تک تم خود کو سرکاری مہمان تصور کرو۔ اب تو آپ بھی زیادتی کرنے لگے تھانے دار صاحب، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو ایک ایک بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے، پھر بھی مجھے تھانے میں بند کر رہے ہیں، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ اوے انصاف کے گھوڑے، میں نے اسے گھرکا، جج بننے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے تو مجھے تمہارے صرف اس بیان کی تصدیق کرنا تھی کہ تم جمعرات دوپہر سے اب تک چیچا وطنی میں تھے یا نہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم نے فرزانہ والے واقعے کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ چیچا وطنی والی تصدیق تو کل دوپہر تک ہی ہو سکے گی، البتہ فرزانہ کی ماں سے میں صبح ہی جا کر ملوں گا، اس لیے تمہارے پاس صرف آدھی رات کی مہلت ہے۔ میں اپنے تھانے کے عملے سے صرف تمہاری اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ کل میرے تھانے آنے تک تمہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر تم کسی بھی طور پر پیر لوٹے شاہ کے قتل میں ملوث ہو یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شرافت سے اقرار کر لو۔ قاتل کے ذیل میں کسی جو فاتیل شو فاتیل کا نام نہیں سنوں گا۔ تم کل صبح سے پہلے فیصلہ کر لینا، تمہیں سچ بول کر جان چھڑانا ہے یا غلط بیانی سے کام لے کر جان گنوانا ہے، کیونکہ اگر تمہارا بیان درست ثابت نہ ہوا تو میرے تھانے کا عملہ موت کے فرشتے کا روپ دھار لے گا۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے حد خوف کے عالم میں بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مجھے تمہاری قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا، میرا تسلی کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جب تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا تمہاری جان یوں ہی سولی پر لٹکی رہے گی۔ وہ مایوسی بھرے انداز میں خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالدار کے حوالے کیا اور خود اپنے سرکاری کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ کل کا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا اور اس کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ اگلی صبح میں جیوا نامی عورت سے ملنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ ایسائی زمان خان بوجہ میرے ساتھ نہ جا سکا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ چیچا وطنی والے معاملے کو نپٹا لے۔ میرے لیے اس بات کی تصدیق بہت ضروری تھی کہ وقوع کی رات پوری جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سینئر کانسٹیبل وہاب کو اس دورے میں شامل کر لیا۔ جیوا کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے دروازے پر دستک دینے سے قبل میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، مثلاً یہ کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فرزانہ کا باپ اپنی موت سے پہلے ان کے لیے بہت کچھ کر گیا تھا، اس لیے جیوا کسی معاشی مسئلے سے دوچار نہیں تھی۔ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان کی ساری زندگی کے لیے کافی تھیں۔ دستک کے جواب میں ایک 50-55 سالہ عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پوچھا، کون ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی، کیونکہ اس وقت ہم باقاعدہ یونیفارم میں تھے۔ پتہ نہیں کیوں پولیس کے حوالے سے عوام کے دل میں بڑا خوفناک تصور ہے۔ وردی دیکھتے ہی اکثر لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ پولیس والے بھی عام انسانوں ہی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ عوام کے اس ڈر، خوف اور جھجک میں دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والی وہ بوڑھی عورت جیوا کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کا دوسرا فرد فرزانہ تھی جو یقیناً جوان تھی، جبھی تو جو فاتیل نامی وہ حبیث جن اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے جیوا کے کون ہے کے جواب میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ اچھا جی، وہ مروب ہوتے ہوئے بولی۔ پھر پوچھا، خیریت تو ہے؟ اب یہاں میرے دروازے پر خیریت نہیں ہے جیوا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ اللہ خیر کرے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر گلی میں دائیں بائیں نظر دوڑانے کے بعد اس نے کہا، آپ اندر آ جائیں، دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ ہم دونوں جیوا کی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایک عام سا گھر تھا، جیسا کہ چھوٹی فیملی کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ جیوا نے ہمیں ایک بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور خاطرداری کے حوالے سے سرگرمی دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھک میں بیٹھ گئی۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جیوا، میں تم سے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے امید ہے تم میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی فرزانہ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں وہ اپنے چاچے کے گھر گئی ہے۔ کیا اس کے چاچے یعنی تمہارے دیور کا گھر اسی گاؤں میں ہے؟ نہیں، غفار چک 34 میں رہتا ہے، جیوا نے جواب دیا۔ چک 34 اس گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے جیوا سے پوچھا، فرزانہ کو اپنے چاچے کے گھر گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ اسی جمعے کو گئی ہے، جیوا نے بتایا۔ غفار ہمارے گھر آیا ہوا تھا، وہ کچھ دن اس کے گھر رہنے کو چلی گئی۔ فرزانہ کی روانگی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جمعہ وہی دن تھا جب میں پیر لوٹے شاہ کی قتل کی اطلاع پر اس کے آستانے پر پہنچا تھا، اور پوری کے بیان کے مطابق فرزانہ کو جمعرات کی رات اپنے علاج کے سلسلے میں آخری حاضری بھرنے آستانے پر آنا تھا۔ اب تک حاصل شدہ معلومات کے مطابق فرزانہ ہی وہ ہستی ہو سکتی تھی جو لوٹے شاہ کی زندگی میں آخری مرتبہ اس سے ملی ہو۔ اس حوالے سے فرزانہ میرے لیے بہت اہم تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر جیوا نے پوچھا، آپ بار بار فرزانہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ بات بہت ہی خطرناک ہے جیوا، تم یہ بتاؤ فرزانہ کب واپس آئے گی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ابھی تو وہ گئی ہے، چند دن رہنے کے بعد ہی واپس آئے گی۔ غفار کے گھر میں اس کا بہت دل لگتا ہے، مگر
میں نے کہا میں دراصل پیر لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن میرا یا فرزانہ کا شاہ جی کے قتل سے کیا واسطہ؟ وہ حد درجہ ہراساں نظر آنے لگی۔ بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے جیواں بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، خاص طور پر تمہاری جوان بیٹی فرزانہ تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے وقوعہ کی رات وہ جائے واردات پر گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، جیوا نے سختی سے کہا، کسی نے آپ کو بالکل غلط بتایا، فرزانہ کا شاہ جی کے قتل یا قاتل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو نہ کہو جیواں، میں نے اسے ایک اور زاویے سے گھیرنے کی کوشش کی، قتل سے نہ صحیح لیکن لوٹے شاہ کے قاتل سے تو تمہاری بیٹی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، شاہ صاحب کو تو ایک جن نے قتل کیا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سارا پنڈ جانتا ہے۔ تم جو فاتیل نامی جن کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں ہاں، اسی خبیث نے شاہ جی کو قتل کیا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرزانہ کا قاتل سے بہت گہرا تعلق ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اسی کی سوچ کے مطابق پوچھا، کیا کچھ عرصے پہلے تک یہی جو فاتیل تمہاری بیٹی فرزانہ پر عاشق نہیں رہا تھا؟ شاہ صاحب کے علاج نے فرزانہ کو ٹھیک کر دیا تو یہ نامراد لوٹے شاہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات تو آپ 16 آنے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ فرزانہ وقوعہ کی رات آستانے پر گئی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں، وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولی، فرزانہ وہاں نہیں گئی، آخر اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت؟ علاج کی تکمیل، اس کا علاج تو مکمل ہو گیا تھا۔ جیوا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایک نوچندی جمعرات ابھی باقی تھی، وہی جمعرات جب لوٹے شاہ کو قتل کیا گیا۔ تم میری بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں انکار کروں گی، وہ شدت سے بولی، کیونکہ فرزانہ کا علاج 3 نوچندی جمعرات کی حاضری سے مکمل ہو گیا تھا، چوتھی جمعرات کو آستانے پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا پھوری نے کہیں مجھے غلط راہ پر ڈالنے کے لیے تو چوتھی جمعرات کی کہانی نہیں سنائی تھی، عین ممکن تھا وہ اپنی طرف سے میری توجہ ہٹانا چاہتا ہو۔ میں نے جیواں سے کہا، 3 نوچندی جمعرات کے عمل سے پیر لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کا جن اتارا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ جو فاتیل نامی اس جن کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے شرط لگا دی تھی کہ اس موقع پر فرزانہ کو آستانے پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی نے بالکل ہی غلط بتایا۔ وہ روحانسا ہو گئی۔ 3 نوچندی جمعرات کے عمل کے بعد شاہ جی نے فرزانہ کو بالکل تندرست قرار دے دیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو انہیں جو فاتیل کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا اس کے لیے فرزانہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سچا کسے سمجھوں اور جھوٹا کسے جانوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جن کی اس کہانی کو سر سے ہضم ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس قتل کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا اور اس راز تک پہنچے بغیر میں قاتل کو بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس راز تک پھوری اور فرزانہ ہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ پھوری میرے چنگل میں آ چکا تھا، فرزانہ پر ہاتھ ڈالنا باقی تھا۔ میں نے فرزانہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جیواں سے پوچھا، چک 34 میں فرزانہ کا چاچا کیا کرتا ہے؟ زمیندار زمینداری کرے گا، اس نے بتایا، لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں فرزانہ سے ملنے وہاں جانا چاہتا ہوں، یا پھر اپنے کسی بندے کو چک 34 بھیج کر اسے یہاں بلاؤں گا تاکہ حقیقت حال سے پردہ اٹھ سکے۔ حقیقت وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، فرزانہ وقوعہ کی رات آستانے پر گئی تھی اور نہ ہی شاہ جی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ آپ خواہ میری بیٹی کو پریشان کریں گے۔ لوٹے شاہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیواں، میں نے سنسناتے ہوئے الفاظ میں کہا۔ جو شخص بھی قانون کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رگڑا جائے گا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی، ایک بات تو بتائیں تھانے صاحب، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ میری بیٹی وقوعہ والی جمعرات کو پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر گئی تھی؟ اس کا سوال نہایت ہی معقول تھا، لہٰذا میں نے جواب دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی اور کہا، پیر لوٹے شاہ کے خادم خاص اور مستقبل کے لوٹا نواز غفور عرف پھوری نے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھوری ایسی بات کیوں کرے گا؟ وہ تو شاہ جی کے بہت قریب ہے، اسے بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرزانہ کا علاج ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں پھوری سے جا کر پوچھوں گی۔ ضرور پوچھنا، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن پھوری سے سوال و جواب کے لیے تمہیں میرے تھانے کی حوالت تک آنا ہوگا۔ جنات کو قبضے میں کرنے والا لوٹے شاہ کا چیلا اس وقت قانون کے قبضے میں ہے۔ آپ نے اسے کس جرم میں پکڑا ہے تھانے صاحب؟ وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، اس پر ممکنہ قاتل ہونے کا شبہ ہے۔ اس نے تفتیش کے دوران میں یہ انکشاف کیا ہے کہ چوتھی جمعرات کو مغرب کے بعد فرزانہ کی آخری حاضری تھی۔ فرزانہ کی موجودگی میں لوٹے شاہ نے جو فاتیل کو کسی خطرناک عمل کے ذریعے اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ اگر پھوری نے اس قسم کی بات کی ہے تو وہ بہت غلط کہہ رہا ہے، جیوا نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں 3 نوچندی جمعرات تک خود فرزانہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر جاتی رہی ہوں۔ اگر انہوں نے چوتھی جمعرات کو بلایا ہوتا تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ فرزانہ اکیلی مجھے بتائے بغیر تو آستانے پر نہیں جا سکتی تھی۔ جیوا کی الجھن اور انکار کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر پھوری نے چوتھی نوچندی جمعرات کے حوالے سے
کسی دروغگوئی سے کام نہیں لیا تو پھر ایسا ہوگا کہ لوٹے شاہ نے آخری حاضری کے بارے میں فرزانہ کی ماں کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اس سلسلے میں بات فرزانہ اور لوٹے شاہ کے درمیان رہی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یقیناً وقوع کی رات آستانے پر کوئی بڑا اور برا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ میں لوٹے شاہ جیسے ڈبہ پیروں اور نقلی عاملوں سے بخوبی واقف تھا۔ ایسے ایک دو ناصوروں کی میں نے بڑی شافی طریقے سے سرکوبی بھی کی تھی۔ میں نے قریت جاری رکھتے ہوئے جیواں سے پوچھا، تم 3 نوچندی جمعرات تک فرزانہ کے ساتھ آستانے پر جاتی رہی ہو، مجھے بتاؤ لوٹے شاہ تمہاری بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کس قسم کا عمل کرتا تھا؟ مجھے وہ عمل دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ عمل تمہارے سامنے بھی نہیں کیا جاتا ہوگا۔ شاہ جی کا حکم تھا میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر پہنچا دوں۔ جیوا نے بتایا وہ اسے اپنے ساتھ خاص حجرے میں لے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جو فاتل کو اگر کسی کی موجودگی میں کیلا گیا تو آس پاس نظر آنے والے لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوٹے شاہ کی عیاریاں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ میں نے جیوا سے پوچھا، تم اس عمل کے دوران بھی یقیناً آستانے کے ہال نما کمرے میں بیٹھی رہتی ہوگی جہاں وہ دن بھر اپنے پاس آنے والوں سے ملاقات کرتا تھا؟ مجھے آستانے پر رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی کے حکم کے مطابق میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر چھوڑ کر گھر واپس آ جاتی تھی اور مغرب کے بعد اسے لینے کے لیے جاتی تھی۔ عصر سے مغرب تک وہ شاہ جی کے ساتھ ان کے حجرے میں رہتی تھی۔ اور تمہارے خیال میں لوٹے شاہ کے عمل سے تمہاری بیٹی صحت یاب ہو رہی تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پہلے عمل ہی سے نمایاں فرق نظر آنے لگا تھا، پھر دوسری نوچندی جمعرات کو وہ مزید بہتر ہو گئی اور تیسری نوچندی جمعرات کو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس روز جب مغرب کے بعد میں اسے لینے گئی تو شاہ جی نے کہا تھا ہم نے تمہاری بیٹی کا جن اتار دیا ہے اور اسے ضروری ہدایات بھی دی ہیں۔ اگر یہ ہمارے مشوروں پر عمل کرتی رہی تو یہ حبیس جن اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ویسے آئندہ نوچندی جمعرات کو ہم جو فاتل کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بج سکے گی بانسری۔ لوٹے شاہ کے داؤ پھیر مجھ پر عیاں ہونے لگے۔ میں نے جیوا سے پوچھا، لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کو کس قسم کی ہدایات دی تھی؟ اور یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ وہ بیچارگی سے بولا، ظاہر ہے کچھ پڑھنے ہی کو بتایا ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اس روز کے بعد سے وہ زیر لب کوئی وظیفہ پڑھتی رہتی تھی۔ میں یہی سمجھی کہ وہ شاہ جی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ جیوا چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگر پوری کا بیان درست تھا تو پھر اس معمے پر فرزانہ ہی روشنی ڈال سکتی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں فرزانہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور جیوا سے اس کی بیماری کی بابت سوالات کرنے لگا تاکہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کوئی مناسب سا سرا ہاتھ آ سکے۔ جیوا، تم نے فرزانہ کے علاج کی جو کہانی سنائی ہے، اس سے تو لگتا ہے لوٹے شاہ کوئی بہت ہی اونچی چیز تھا، ورنہ جنات سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ بہت کرنی والے تھے۔ جیوا مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کو آخر بیماری کیا تھی؟ فرزانہ پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا جو میں پھوری کی زبانی سن چکا تھا۔ میں نے جیوا کے گھسنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے تو سن رکھا ہے یہ جن جب کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بات میں بگاڑ لگانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اضافہ کیا، اللہ بخشے میں نے اپنی دادی کا قصہ سن رکھا ہے، ان پر ایک دیو عاشق تھا، شاید اس کا نام کاشو تھا۔ کاشو دادی جان کے بہت مزے کراتا تھا، انہیں کھانے پینے کا بہت شوق تھا، چنانچہ ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے کاشو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھا اٹھا کر ہمارے گھر لاتا رہتا تھا۔ ہمارا گھر مختلف قسم کی مٹھائیوں اور پھلوں سے بھرا رہتا۔ ابا جان بتاتے ہیں ان تحائف میں بعض تو ایسے ہوتے جو کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسی لذیذ مٹھائیاں اور پھل پہلے کسی نے دیکھے تھے اور نہ ہی چکھے تھے۔ کوئی نہیں، جیواں ہاتھ نچاتے ہوئے بیزاری سے بولی، جو فاتل تو میری بچی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ آپ کی دادی پر عاشق ہونے والا دیو کوئی شریف النفس ہوگا، یہ جو فاتل تو خبیثوں کا سردار تھا۔ میں نے پوچھا، جو فاتل تمہاری بیٹی فرزانہ کو کس طرح تنگ کرتا تھا؟ وہ جب فرزانہ کے پاس آتا تو اسے دورہ پڑ جاتا تھا، اس نے بتایا۔ اسے اپنا کچھ ہوش نہ رہتا، گردن اکڑ جاتی، ہاتھوں اور پاؤں کی حالت بھی بگڑ جاتی، گردن مڑ جاتی اور منہ سے جھاگ جاری ہو جاتے۔ یہ ساری علامتیں مرگی کے مرض کی تھیں۔ جیوا نے مزید بتایا، اس کیفیت میں فرزانہ بہت جنونی ہو جاتی، چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی اور جو بھی اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش کرتا وہ اسے بدریغ کوٹ کر رکھ دیتی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی نوچنے کھسوٹنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب یہ کیس ہسٹریا کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اسکیزوفینیا کے مریض بھی کچھ اسی قسم کا رویہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو اس نے میری بھابھی کو جھنجھوڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی، اس کا سر پھٹ گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ ہمارے گھر بھی نہیں آئی، حالانکہ اسے بڑا چاؤ تھا وہ اپنے بیٹے طفیل کی شادی فرزانہ سے کرے گی۔ فرزانہ کے دوروں نے طفیل کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ اس نے اسے شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایسی آسیب زدہ لڑکی سے بھلا کون شادی کی ہمت کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی حبیس جن کی محبوبہ سے۔ جیوا نے ایک جھجری لی اور خاموش ہو گئی۔ فرزانہ
فرزانہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے رواداری میں بہت اہم باتیں اگل دی تھیں۔ میں بڑی سنجیدگی سے جیوا کی بھابھی اس کے بیٹے طفیل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سے سوالات چکرا رہے تھے اور میں فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، چنانچہ میں دوبارہ جیوا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرزانہ کے اس دورے کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے ایسے موقع کے لیے ایک خاص قسم کا شربت دے رکھا تھا، جیوا نے بتایا۔ ہم کسی طرح کوشش کر کے وہ شربت تھوڑا سا اس کے حلق میں انڈیل دیتے، تھوڑی دیر بعد وہ شانت ہو جاتی۔ یہ دورہ اسے کتنے عرصے بعد پڑتا تھا؟ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ، اس نے بتایا۔ شاہ صاحب کے علاج سے فائدہ ہونے لگا اور یہ وقفہ بڑھتے بڑھتے ایک ماہ تک پہنچ گیا۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد فرزانہ کو دورہ نہیں پڑا۔ شاہ جی نے کہا تھا اب یہ لڑکی حبیس جن کے اثرات سے پاک ہو گئی ہے۔ آج میں نے جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ صبح سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تم اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ سکو گی کہ جو فاتل چلا گیا، تمہاری بیٹی کی جان چھوٹ گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا تم نے دوسری صبح وہ ثبوت دیکھا تھا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جن تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا، پھر وہ کس قسم کا ثبوت تھا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ شاہ جی نے جو فاتل کے جانے کی ایک مخصوص نشانی بتائی تھی۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد جمعے کی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے صحن میں شاہ صاحب کی بتائی ہوئی نشانی موجود تھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ میں نے اس سادہ لو عورت کی عقل پر صفحہ ماتم بچھاتے ہوئے پوچھا۔ جو فاتل کے قدموں کے نشان، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ صحن میں ہمارے کمرے سے لے کر بیرونی دروازے تک بڑے بڑے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے جو یقینی طور پر کسی جن کے پاؤں ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے سن رکھا ہے اور شاہ جی نے بھی بتایا تھا، جن کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے، صرف ایک لنگوٹ میں رہتے ہیں تاکہ ستر پوشی ہوتی رہے، اور وہ اپنے جسم پر پہلوانوں کی طرح ہر وقت تیل مل کر رکھتے ہیں۔ جو فاتل کے قدموں کے نشان بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بہت چکنے نشان تھے۔ اس احمقانہ انکشاف کے بعد میرا دھیان خود بخود پھوری کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیل ڈول میں کسی جن کے مانند تھا۔ لوٹے شاہ جیوا جیسی سادہ عورت کو الو بنانے کے لیے پھوری سے کام لے سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر تیل یا گھی مل کر جیوا کے گھر کے صحن میں سے گزر جاتا تو لوٹے شاہ کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب میں اس کھیل کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جیوا کے گھر سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اسی شام ASI زمان خان چیچا وطنی سے واپس آ گیا۔ اس نے مجھے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پھوری اپنے بیان میں سچا نظر آنے لگا۔ بیان سے مراد اس کے کلام کا وہ حصہ جس میں جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی ثابت ہوتی تھی۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ پھوری نے اپنے مرشد پیر لوٹے شاہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ مذکورہ شب اول و آخر وہ چیچا وطنی میں کرم دین کے گھر پر موجود رہا تھا۔ کرم دین اور اس کی گھر والی شائستہ نے شادہ کے جن شجائل اور پھوری کے عملیات کی تصدیق بھی کی تھی، تاہم مجھے اس قسم کے ناٹکی اور فضول قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پھوری کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ASI چیچا وطنی سے کیا رپورٹ لایا، اسی وجہ سے وہ خاصا بااعتماد اور مطمئن نظر آتا تھا۔ میں نے پیر لوٹے شاہ کے قتل کے سلسلے میں سے کوئی بات نہیں کی اور اختراعی جن جو فاتل کے بارے میں سوال کیا۔ واضح رہے کہ جو فاتل و شجائل اس کہانی کے بیان کردہ کرداروں کے نام ہیں، اس لیے میں انہیں منو ون بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کی ذہنیت و فراڈ لوگوں کے کارنامے کھل کر سامنے آ سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کہانی کے جناتی قصوں سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ پھوری، میں نے اپنے سامنے کھڑے مستقبل کے عامل کامل پیر کھوٹے شاہ کو مخاطب کیا، لوٹے شاہ کے جو فاتلی کھیل میں تم نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اپنے پاؤں پر تیل ملا تھا یا گھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ شاید آپ کا اشارہ قدموں کے ان نشانات کی طرف ہے جو فاتل نے جیوا کے صحن میں ڈالے تھے۔ شاید یا غالباً نہیں، میں نے اسے گھورا، بلکہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لوٹے شاہ کے جناتی ڈرامے کا آخری سین تمہارے کردار کا رہن منت ہے۔ وہ نشانات تمہارے قدموں کے سوا کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے ایک جلاد صفت کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد اس کی گویائی کے بند کھل گئے۔ دراصل جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا قاتل کی حیثیت سے اس پر شک جاتا رہا ہے، وہ حادثہ پر اعتماد نظر آنے لگا تھا، اس لیے اس نے خاطر مدارت کروانے کی بجائے سچ اگلنے کو ترجیح دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ لوٹے شاہ المعروف بشاہ جنات کے ماں پر اسی نے جو فاتل کے قدموں والا ڈرامہ رچایا تھا۔ سخت سردیوں کی رات میں لوگ اپنے لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ فرزانہ اس کی ماں جیوا بھی کمرے سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ آدھی رات کے بعد پھوری نے اپنے پاؤں پر گھی کی اچھی خاصی مقدار مل کر وہ اداکاری دکھائی۔ گھر کے کچے ذہن میں اس کے جناتی پاؤں کے چکنے نشانات ثبت ہو گئے، جنہیں عذابات جیوا اور فرزانہ نے جو فاتل نامی جن کے قدموں کے نشانات تسلیم کر لیا۔ وہ دونوں پیر لوٹے شاہ کی عقیدت میں بصیرت سے پیدل ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے مرشد کی پیشن گوئی کو منوان درست تسلیم کر لیا۔ میں نے پھوری کو دوبارہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔
قاتل کی حیثیت سے اس کا نام اگرچہ معدوم ہوتا جا رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابھی اس سے بہت سا حساب کتاب کرنا باقی تھا۔ آئندہ روز میں زمان خان کو لے کر پھر اسی مہم پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم جیواں کے گاؤں پہنچے۔ ارادہ یہی تھا کہ معلوم کیا جائے اس کی بیٹی فرزانہ چک 34 سے لوٹی ہے یا نہیں۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے معاملات کو فرزانہ کی مدد اور تعاون کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ چک 34 کا رخ کرنے سے قبل فرزانہ کے گاؤں میں جھانک لینا ضروری تھا۔ جیواں کے گھر سے پتہ چلا فرزانہ ہنوز اپنے چاچے غفار علی کے پاس تھی۔ ہم اس گاؤں سے نکل کر چک 34 کی جانب بڑھ گئے۔ ASI نے ایک صحت مند اور چاقو چوبند گھوڑے والے تانگے کا بندوبست کر لیا تھا، جس کا کوچوان بھی خاصا تندرست اور زندہ دل تھا۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے چودھری فیروز دین گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 خدمتگار نما مصاحب بھی تھے۔ آمنا سامنا ہونے پر ہماری لیکس لیک ہوئی۔ رسمی باتوں کے بعد چودھری نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ شاہ جی کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر میں نے یہ کارنامہ انجام دے لیا ہوتا تو یقیناً آپ بے خبر نہ ہوتے۔ میں نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ وہ میری اس چوٹ کو خندہ پیشانی سے سہ گیا اور گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب، آپ خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شاہ جی کو جو قاتل نے قتل کیا، آپ اسے تو گرفتار نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کسی کوشش میں آپ کسی بے گناہ کو بلی چڑھا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی کارروائی تو ڈالنا ہے نا۔ چودھری کے اس طنز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ دیکھ لینا، میں بہت جلد لوٹے شاہ کے قاتل کو منظر عام پر لے آؤں گا۔ اس سلسلے میں کامیابی کے بہت قریب ہوں۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کے کان یہ خوشخبری سنیں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے شاہ جی کے خادم پھوری کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ خدا کا خوف کریں تھانے دار صاحب۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ایسی بابرکت ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں اپنا نفع نقصان بخوبی سمجھتا ہوں چودھری جی، میں نے بھی جواباً اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھوری کتنا بابرکت اور پہنچا ہوا ہے، یہ راز بھی کھل چکا ہے۔ میں نے اسے خواہ بند نہیں کر رکھا۔ وہ کیا، لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کے لیے میں ایسے درجن بھر مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے سکتا ہوں، اور وہ بھی بلا تحسیس اعلیٰ و ادنیٰ۔ اس پکڑ دھکڑ میں کمینوں اور جاگیردار میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی۔ چودھری فیروز دین مندانہ نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے کوچوان کو تانگا آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ ہم چودھری کو وہیں چھوڑ کر چک 34 کی طرف روانہ ہو گئے۔ چودھری فیروز دین کے ساتھ میں نے خاصی ترش و تلخ مکالمت کر ڈالی تھی، اور مجھے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ میری ان باتوں کا کیا اثر کرے گا۔ فرض کی ادائیگی سب سے اہم اور مقدم تھی، باقی باتیں فروئی حیثیت کی حامل تھیں۔ غفار علی زمیندار کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ چک 34 کا ایک معروف شخص تھا۔ غفار سے رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے فرزانہ کو طلب کر لیا۔ غفار علی ہماری آمد سے خاصا الجھ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے قانون کی مخالفت اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے تعاون پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہاں ہماری آمد کا مقصد کیا تھا۔ وہ فرزانہ کے لیے خاصی تشویش میں مبتلا تھا، تاہم اس نے میری ہدایت کے مطابق فرزانہ کو انٹرویو کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ فرزانہ کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور جوانی سے بھرپور لڑکی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اس سے درجنوں سوالات کیے، جن میں چوتھی 9 چندی جمعرات مغرب کے بعد آستانے پر جانا، جو فاتل کے قدموں کے نشانات اور پیر لوٹے شاہ کا قتل، سب کچھ شامل تھا۔ وہ بہت دائیں بائیں کرتی رہی، تاہم میری تھانے دارانہ تفتیش کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ جب میں نے اسے دروغ گوئی کے سنگین ترین نتائج کی دھمکی دی تو وہ تعاون کے لیے آمادہ ہوگی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں نے جائے وقوع اور آلۂ قتل پر سے فنگر پرنٹ حاصل کر لی ہیں۔ اب میں اس کی انگلیوں کے نشانات لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ میری اس دھمکی سے ڈر گئی اور اس نے چوتھی 9 چندی جمعرات کو لوٹے شاہ کے آستانے پر جانے کا اقرار کر لیا۔ یہ اقرار گویا اس کا اقبال جرم تھا۔ پیر لوٹے شاہ کو فرزانہ ہی نے قتل کیا تھا۔ اقراری جرم کے بعد فرزانہ نے روحانسی الفاظ میں مجھے جو ستم گر رودات سنائی، میں یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے اور سننے والے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ایک داستان عبرت ہے اور سبق آموز کہانی بھی، جو لوٹے شاہ جیسے معاشرتی ناسوروں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ جیواں اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے طفیل سے کرنا چاہتی تھی، مگر طفیل اپنے کرتوتوں کے طفیل فرزانہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اپنے چچا کے بیٹے ایوب کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے خلاف کمزور سا احتجاج بھی کیا، مگر بات نہ بن سکی۔ مایوسی اور دل شکستگی اسے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر لے گئی۔ اس نے سن رکھا تھا لوٹے شاہ بہت پہنچا ہوا عامل کامل ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اکیلی ہی شاہ جنات کے پاس گئی۔ لوٹے شاہ نے اس کا مسئلہ سنا اور کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے عمل سے تمہاری بگڑی بن جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ فرزانہ نے لوٹے شاہ کی بات ماننے کا وعدہ کیا اور پوچھا کہ اس کے عمل سے وہ اپنے من کی مراد پالے گی نا۔ لوٹے شاہ نے اسے یقین دلایا کہ طفیل اسے شادی کرنے سے منع کر دے گا۔ طفیل کی ماں خود یہ رشتہ توڑ دے گی، بعد میں ایوب سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد لوٹے شاہ نے فرزانہ پر واضح کر دیا کہ اسے کس قسم کا تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے فرزانہ کو ایک ناٹک کرنے کی ہدایت دی۔
پہلے ایکٹ کے طور پر اس نے لوٹے شاہ کی ہدایت کے مطابق گھر میں ہنگامہ کر دیا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو۔ گاؤں میں ایک ہی سیانہ تھا۔ جیوا نے لوٹے شاہ سے رابطہ کیا اور قبلہ شاہ صاحب نے حساب کتاب جوڑ کر اعلان فرما دیا، لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا۔ پھر لوٹے شاہ علاج کے نام پر فرزانہ کو ایک نشہ آور محلول پلانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس محلول اور دورے کے ناٹک کی عادی ہوتی گئی۔ اسی جنونی کیفیت کے دوران میں فرزانہ نے طفیل کی ماں کو بھی دھکا دے کر دیوار سے ٹکرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ فرزانہ خوش تھی کہ لوٹے شاہ کے عمل نے اس کا کام بنا دیا، لیکن اس مرحلے پر لوٹے شاہ نے ایک اور چال چلی اور فرزانہ سے کہا کہ اس دوران میں جو فاتیل نامی ایک جن واقعی اس پر فریفتہ ہو چکا ہے، اور اگر اب اس نے کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ خبیث جن اس کے ہونے والے شوہر کو ختم کر دے گا۔ فرزانہ نشاور محلول پی پی کر اور دیوانگی کا ناٹک کر کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ پھر وہ لوٹے شاہ کو ایک طاقتور عمل کامل بھی تسلیم کر چکی تھی، اس لیے اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں لوٹے شاہ سے پوچھا، اب اس جن سے کس طرح نجات ملے گی؟ ہم دلائیں گے تمہیں نجات۔ لوٹے شاہ نے پورے یقین سے کہا اور بتایا کہ اس کے لیے فرزانہ کو 4 نوچندی جمعرات کو ایک خاص عمل کے لیے اس کے آستانے پر آنا ہوگا، لیکن وہ چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں اپنی ماں یا کسی بھی شخص کو کچھ نہیں بتائے گی۔ لوٹے شاہ بھی جیواں سے 3 ہی جمعرات کا ذکر کرے گا۔ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ چوتھی جمعرات کو کیا ہوگا؟ لوٹے شاہ نے گمبھیر انداز میں بتایا، پہلی 3 نوچندی جمعرات کو ہم ایک مخصوص عمل سے تمہارا جن اتاریں گے، اس کے بعد تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد بھی خدشہ موجود رہے گا کہ جو فاتل تم پر دوبارہ سوار ہو جائے۔ تم ہو ہی اتنی حسین اور بھرپور کہ کوئی بھی جین و بشر تم پر فریفتہ ہو سکتا ہے۔ یقین جانو فرزانہ، ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی پرکشش و جاذب نظر لڑکی نہیں دیکھی، حالانکہ ہم نے جنت کی حوروں کا کشفی نظارہ بھی کیا ہے، مگر تمہاری بات ہی کچھ دوسری ہے۔ تمہارے اندر قدرت نے حسن و جوانی کوٹ کوٹ کر بھر رکھی ہے۔ یہ کم بخت جو فاتل تم پر ایسے ہی عاشق تو نہیں ہو گیا؟ فرزانہ اس جن اور لوٹے شاہ کی باتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے لوٹے شاہ سے کہا کہ جیسے بھی ہو اسے جو فاتل سے مکمل چھٹکارا دلا دے۔ لوٹے شاہ نے اپنی مکاری کی انتہا کو پہنچتے ہوئے فرزانہ کو تسلی دی اور کہا کہ چوتھی نوچندی جمعرات کو وہ جو فاتل کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو فاتل کو حصار کے اندر بلانے کے لیے فرزانہ کا چارہ ہی مؤثر ہوگا۔ اس عمل کے دوران میں فرزانہ کو لوٹے شاہ کے پاس رہنا ہوگا۔ فرزانہ لوٹے شاہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوگی۔ 3 نوچندی جمعرات تک اسے اپنی ماں کے ساتھ آستانے پر آنا جانا تھا اور چوتھی جمعرات کو کسی کے علم میں لائے بغیر چپ چھپاتے وہاں پہنچنا تھا۔ لوٹے شاہ نے اسے یہ کہہ کر مزید ڈرا دیا کہ اگر اس نے اس راز میں کسی کو شریک کیا تو جو فاتل اس کے ساتھ ساتھ شریک راز کو بھی ختم کر دے گا۔ پہلی 2 نوچندی جمعرات تک عام سا عمل ہوتا رہا، مگر تیسری جمعرات کو فرزانہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، عذابات، وہ ان کے بارے میں سوچ کر بکھر گئی۔ اس روز لوٹے شاہ نے عمل سے پہلے اسے اچھی خاصی مقدار میں نشہ آور محلول پلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فرش پر کھچے ہوئے حصار میں خود کو برہنہ پڑے ہوئے پایا۔ اس کے نزدیک ہی لوٹے شاہ اپنی مسند پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد فرزانہ کو یہ اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ دوران غفلت میں وہ اپنی کون سی متاع عزیز لٹا بیٹھی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں جب لوٹے شاہ سے استفسار کیا تو اس نے مختلف دقیق کو سمجھ میں نہ آنے والی باتوں سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں لوٹے شاہ کا کوئی دوش نہیں۔ یہ سب کچھ ضروری تھا، اس کے بغیر جو فاتل کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات وہ اپنی ماں کے ساتھ آستانے سے گھر واپس تو آ گئی، لیکن ساری رات وہ اس شرمناک واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس وقت فرزانہ کا ذہن ہر قسم کے عصبی اثرات سے آزاد تھا۔ شاید وہ اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ لٹانے کے بعد ہوش میں آ گئی تھی۔ ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے ہونٹوں کو سی لیا۔ اپنی ماں سمیت کسی بھی شخص کو اس نے اس سانحے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اس لیے نہیں کہ لوٹے شاہ نے اسے ایسی ہدایات دے رکھی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اس پیر فرتوت سے کرتوت شیطان صفت شخص سے انتقام لینا چاہتی تھی، بھیانک اور خاموش انتقام جس کی صدا کسی انسان کی سماعت تک نہ پہنچ سکے اور یہ دنیا آئندہ کے لیے لوٹے شاہ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اس نے نہایت ہی صبر و تحمل کے آئندہ 9 چندی جمعرات کا انتظار کیا اور خاموشی کے ساتھ لوٹے شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ لوٹے شاہ نے اس رات عمل شروع کرنے سے پہلے نشہ ور محلول کی اچھی خاصی مقدار اپنے معدے میں بھی انڈیلی۔ شاید وہ ترنگ میں آ کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فرزانہ کی طرف سے کامل اطمینان حاصل کر چکا تھا۔ گزشتہ 9 چندی جمعرات والے واقعے کے بعد بھی اگر وہ اس کے بلانے پر تنہے تنہا اس کی خلوت گاہ تک چلی آئی تھی تو لوٹے شاہ کے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فرزانہ کو اس کھیل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر فرزانہ تو اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ جو فاتل کو کیلنے والی کہانی سے فائدہ نہ اٹھانا
حماقت ہوتی۔ لوٹے شاہ کئی افراد کو بتا چکا تھا کہ اس عمل میں ناکامیابی کے بعد جن اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ جن کو کیلنے کا عمل شروع ہوا تو فرزانہ لوٹے شاہ پر قابو حاصل کرنے کے لیے اس کی چھوٹی موٹی ابتدائی فرمائشوں کو مانتی چلی گئی۔ انہی فرمائشوں میں بے لباس ہونا بھی شامل تھا۔ لوٹے شاہ اپنی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ پنگ میں آ کے بہت زیادہ نشہ چڑھا گیا۔ اس سلسلے میں فرزانہ نے بھی اس کی مدد کی، البتہ خود اس نے ایک بوند بھی حلق سے نہ اتاری۔ جب اس نے دیکھا کہ لوٹے شاہ اعصابی و مدافعاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے تو اس نے اچانک اس پر قابو پا کر حصار کے کنارے پر پڑا ہوا خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس عمل کے لیے اسے جس جواں مردی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا، اس کی تحریک کے لیے جذبہ نفرت ہی کافی تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں پورا ایک مہینہ جل جل کر کندن بن چکی تھی، لہٰذا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اپنے جرم کے اعتراف کے بعد فرزانہ نے دونوں کلائیاں میری جانب بڑھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اپنے سینے میں روشن انتقام کی آگ کو لوٹے شاہ کے ناپاک خون سے ٹھنڈا کر لیا۔ اب آپ اپنا فرض پورا کر لیں، میں گرفتاری کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی۔ میں ایک ٹک اس کی گوری چٹی باہوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ نسوانی بازو تھے جنہوں نے کسی مرد کی مردانگی سے زیادہ بڑا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بعض نازک معاملات میں یہ نازک اندام جن سے فولاد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو خود بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ محبت سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ نفرت کا ہوتا ہے، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا پڑتا۔ انتقام کی آگ ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ عورت کو اگر اپنی ضد کی قوت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اینٹ پر کھڑی ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ سے ٹکرانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ میں فرزانہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ میں اس کے جرم کو بہرحال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک معاشرتی ناصور کو تلف کر کے اگرچہ بہتوں کا انتقام لے لیا تھا، تاہم اسے اس کی مجرمانہ حیثیت میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد اس کے لیے ایک سزا کا تعین کیا، لیکن اپنے فیصلے سے میں آپ کو آگاہ نہیں کروں گا۔ سننے والے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔